السلام علیکم۔ طارق کھوکھر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل میں نے ایک پوسٹ کی تھی لیٹر آف کریڈٹ۔ یہ لیٹر آف کریڈٹ اون نہیں ہو رہے اسٹیٹ بینک کی مداخلت کی وجہ سے۔ یہ پاکستان اسٹیٹ بینک جو ایک اکائی ہے، عمران خان کے سسرالی خاندان راتھ چااہلڈ پوری دنیا کے بینکوں کا مالک ہے۔ پاکستان کے یہ جتنے پی ٹی آئی کے جو کاروباری حضرات ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ بھئی آپ انویسٹیگیٹ کریں نا۔ آپ کے بینک لیٹر آف کریڈٹ زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ بینکوں نے انکار کیا ہو۔ آخری دم تک پاکستان مالی معاملات میں مشکلات کا شکار کئی دفعہ ہوا۔ اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اب ہو اس لیے رہا ہے کہ عمران خان نے سب سے پہلی غداری کی کووڈ-19 ویکسین لگوانے کی۔ اس مقصد کے لیے صرف اس جگلوں کو مسٹر عمران خان چیمپ آف دی کرکٹ کو لایا گیا۔ چیمپ آف کرکٹ نے اس کو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو خصوصی طور پر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایکسپریس، ایکسپریس طریقے سے ہماری قادیانی ویٹیکن پاکستانی ملٹری اس کو لے کے آئی۔ یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو لبرلز ہیں، یہ لاہور ڈیفنس، آج میں لاہور میں ہوں، لاہور ڈیفنس میں 90% جو آرمی سے ریلیٹڈ لبرلز ہیں، ان سب کو پی ٹی آئی نے اسپانسرڈ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو اتنے ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں پاکستان آرمی کے لبرل، خصوصاً یہ انڈر دی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے احکامات ماننے والے، اور پاکستان کی فوج سے بھی انہوں نے غداری کی ہے۔ ان لوگوں نے پچھلے دنوں میں پاکستان آرمی کو ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے جنرلوں کے خلاف، جنرلوں کے بیانات دے کے پاکستان آرمی کے خلاف جتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے، وہ بھی عمران خان ہی کے حصے میں آتا ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ یہ ایک بہت بڑا یہ بلیک میل کرنے کا ایک جو مافیا ہے، جو ورلڈ کا جو فائنینشیل مافیا ہے، جس کو میں کہتا ہوں عالمی مافیا، عالمی شیطانی مافیا کا کیا نام ہے؟ ویٹیکن۔ اور میں ویٹیکن وہ کرسچن پادریوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ کرسچن پادریوں کی جماعت اور پاکستان کے جتنے 2 نمبر رانگ علماء کرام ہیں، ان کی جماعت، مکہ مدینہ والوں کی جماعت، یہ جو سعودی رائل فیملی ہے، یہ رائل فیملی تو چلے اس کو رائل کا کہا جائے، یہ لوگ سب کے سب بیسیکلی راتھ چااہلڈ کے ایجنٹس ہیں۔ یہ ہندو، یہ پنڈت، یہ شاستری، یہ سب لوگ، یہ بدھ مت کے اہل کار، ان سب کا جو ڈان ہے اس کا نام راتھ چااہلڈ ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کاروباری لوگ وہ سمجھتے ہیں اگر ہیں بزنس کی اے بی سی کو، تو یہ کوشچن میرا ان سے ہے کہ یہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب تو نیوکلیئر پاکستان ہے، پاکستان کے ریکارڈ ایکٹ جس کو عمران خان نے اپنے سسرالی خاندان یہودیوں کی تنظیم کو دوبارہ دے دیا، بلکہ اس یہودی کمپنی کے آگے اب جو نئے سیٹ اپ بنا ہے وہ زیادہ خطرناک زائنسٹ ہیں۔ وہ یہ جو صدر علوی ہے، یہ صدر علوی نے اپنی بکواس کی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں عمران خان کے اترنے سے 6 ماہ پہلے، جن دنوں میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ پالیسی بدل رہی ہے، عدم اعتماد کا بھی زور شروع نہیں ہوا تھا، تو اس نے یہ بیان دیا تھا علوی نے، یہ پورا گینگ ہے، یہ کوئی عمران اکیلا نہیں ہے، انہوں نے ان کو گینگسٹرز کو اکٹھا کیا پاکستان میں۔ وہ بھی جماعت اسلامی کا ٹرینڈ ہوا 2 نمبر آدمی ہے، صدر پاکستان بدبخت آدمی ہے۔ میں جب اس قسم کی لینگویج بولتا ہوں تو یہ فرسٹریشن نہیں ہے، یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی ویلیوز ہے۔ دے ہیو نو ویلیو۔ اب دیکھیں پاکستان کی ویلیو ہے، اگر آپ کی نظر میں نہیں ہے تو میری ہے۔
میری نظر میں پاکستان ایک سلسلے کا نام ہے، خلافت راشدہ کا سلسلہ، سلطنت عثمانیہ کا سلسلہ، سلطنت جو ہمارے سلجوقی جنہوں نے بڑی محنت کی، ہمارا یہ افغانی مغل امپائر، ہم لوگ صدیوں پرانی لشکری عوام ہیں۔ ہماری لشکری عوام کا یہ پاکستان جس نے آج 21ویں صدی کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی، اس کے راستے میں عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ بن کے آیا۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کی اڑتی ہوئی جو ہے نا ہماری اڑان کو جو کاٹھی ماری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماری تھی جنرل ضیاء الحق کو قتل کروانے کے بعد۔ تو ویٹیکن نے قتل کیا، اس دن سے لے کے آج تک پاکستان کی السی کسی نے نہیں روکی۔ تو عمران خان نے جہاں دھوکہ دیا کشمیر کی پالیسی پہ، وہ 2 مہینے پہلے اپنے گوریلاز بھیج دیتا ہندوستان کے اندر، تو ہندوستان کے باجے کا باجا بچ جاتا۔ از ناٹ اے فائٹر، وہ اپنی آخری گیند تک کیا گیند کھیلے گا؟ اس نے اپنے ہر گیند پہ چھکے لگوائے ہیں پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کا چھکا کہاں لگا ہے اس کے ہاتھوں؟ کوئی ایک بتا دے۔ تو یہ لیٹر آف کریڈٹ ہے یہ جو بینک، یہ جو ہزاروں جہاز کھڑے ہیں کراچی میں، ان کو شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو۔ یہ جو سب کچھ کیا کرتا دھرتا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمران خان نے بلیک میل کیا، اور اس کے پھوپھڑ، اس کی بیوی کے پھوپھڑ راتھ چاہلڈ کی، اس نے یہ سارا کام کرایا۔ اس کے ایک حکم کے اشارے سے بینک کا آنر بھاگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں دنیا میں پناہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ سارے کا سارا کھیل ہے وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس جو گارڈ آف پاکستان ہے وہ انوالو ہے اس کھیل میں۔ وہ خود اپنے پاؤں پہ کیوں کلاڑی مارے گی؟ پھر بھی میری عقل اس سے تھوڑا سا مجھے لحاظ ہے پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کا کہ وہ گارڈ آف پاکستان ہے۔ اگر وہ گارڈ آف پاکستان ہے، پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، تو چونکہ وہ اقتدار میں بھی رہتی ہے ہر وقت، بلکہ اقتدار آتا ہے اس کی وجہ سے ہے، بلکہ ویٹیکنز کی اس کیبنٹ کی وجہ سے جو ٹرائکا ہے، ملٹری انٹیلیجنس تو اس ٹرائکا میں شامل ہے۔ یہ مانا کہ وہ اپنی ناؤ کو، پاکستان کی ناؤ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو اب کووڈ-19 ویکسین کا جو انجیکشن لگوایا عمران خان نے، حرام انجیکشن ہے جی، اس کو تو میرا تو کیس بھی ہے عدالتوں میں۔ میں 24 کروڑ پاکستانیوں میں واحد پاکستانی ہوں، طارق کھوکھر، جس نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں کیس کیا، اور ویٹیکن کے سب سے پہلے بڑے ایجنٹ ایوب خان کے نواسے نے میرا کیس، اس جج شریف انسان، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے میرا کیس نہیں سنا، اور میرا وکیل طارق اسد صاحب، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کو بھی مروا دیا انہوں نے، ہے جی۔ سارے ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، جنہوں نے مید گل بھی اور ڈاکٹر A.Q. خان صاحب بھی، خادم رضوی صاحب بھی، جو بولتا ہے پاکستان کے لیے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے بہانے ہیں جی، یہ جو کووڈ-19 ٹیسٹ ہے اس کے بہانے مار دیا جاتا ہے، کوئی پروف نہیں۔ اب کیا دیں گے پروف کسی کو؟ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ کی بلیک میلنگ میں 100% عمران خان ملوث ہے، ہر اس کام میں یہ ملوث ہے۔ پچھلے اس خصوصاً 5 سالوں میں جو پاکستان کی تباہی و بربادی کا شاخسانہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر خان صاحب جو سامری بنے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کے کس کام میں بلائی ہے؟ کون پاکستان میں کون سا شخص ہے جو پاکستان کی خودداری نہیں چاہتا؟ پاکستان کی خودداری، پاکستان کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو قانون قرآن کو نافذ کرنے کا واحد اونلی راستہ ہے۔ جیسے کہ صراط مستقیم
صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی چابی سے بند گیٹ، صراط مستقیم کے بند گیٹ کو احکامات قرآن و سنت کی چابی ہی سے کھولا جا سکتا ہے۔ تو اس عمرانڈو صاحب کو کون سمجھائے گا کہ ہمیں منہ بنا کے جی اچھے سے سٹائل بنا کے کہنا جی میں نے اپنی قوم کو کشکول نہیں لینے دینا اور ہم نے خوددار بننا ہے۔ خودداری صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے نافذ کرنے سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب لوگ محبت کرتے تھے۔ جب آپ دعوت لے کے آئے نا پہلی دفعہ، تو اس پہلی دفعہ ان کو لگ گیا پتہ کہ ہوا کیا ہے۔ وہ ان کے بارے میں ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ امین اور صادق ہیں۔ انہوں نے کہا اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، اہل قریش، اہل مکہ، کیا کہتے ہو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل، اگر آپ کہتے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس نظام حکومت کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تمہارا نظام ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے نظام کو بدلو، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو سارے کے سارے دشمن ہو گئے۔ آج پی ٹی آئی عمران خان نے ایسا کوئی سامری، کوئی ایسا کوئی اس نے کوئی جادو کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان سامری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی جادو کیا۔ اصل میں پاکستان کی عوام کرپٹ ترین عوام ہے ذہنی طور پر۔ اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور دل میں حسیناؤں کو بساتے ہیں، دل میں عمران خان جیسے لوگ جو دنیا جہان کے ایک اچاری مرکب رکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا حال دیکھیں، اس کا جو فیوچر آنے والا ہے وہ تو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ کیا اس نے عملی طور پر ایک دفعہ بھی جو اصل بنیاد ہے ریاست مدینہ، میری ابھی اپنے یہاں دوست انٹلیکچل بحث ہوئی، میں نے کہا اللہ کے نبی نے شرط رکھی تھی، وہ کہتا جی شرط اور عام ہے، شرط کوئی نہیں شرط رکھی۔ میں نے کہا یار میں نے تو کئی 100 کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے شرط رکھی مدینہ داخل ہونے کی کہ میں مدینہ جب داخل ہوں گا تو پہلا کام الف، ترتیب دین۔ یہ ترتیب دین کی الف ہے جو علماء ہمیں سکھاتے نہیں ہیں، استاد، ہمارے ماں باپ، ہمارا میڈیا، ہماری حکومت ہمیں سکھاتی نہیں۔ یہ الف یہ تھی جو اس الو کے پٹھے کو میں نے بہت عرصہ پہلے 1993 میں سکھائی تھی امریکہ میں، جب میں نے پاکستان ڈے پریڈ میں نیو یارک سٹی میں عمران خان کو گرینڈ مارشل بنایا تھا، تو میں نے اس کو الف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، میں نے اس کو سکھائی تھی کہ الف نفاذ قانون قرآن سے ریاست مدینہ بنے گی، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا۔ اس نے بس وہ خلافت راشدہ کی میری بات تو پکڑ لی ہے ریاست مدینہ کو، باقی سب بھول بھلا گیا ہے۔ پتہ نہیں ماضی میں یہ کوکین کے نشے زیادہ کرتا رہا ہے، اب اس کا نشہ اتر گیا، اب لیڈر بن گیا ہے، تو کتنے یو ٹرن لیتا ہے بھئی۔ آج پھر ایک یو ٹرن لے کے صبح اعلان کر دو کہ عمران خان ولد فلانا فلانا ہے جی، میں ایک نیا یو ٹرن لینے لگا ہوں، اور وہ یو ٹرن یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی جو بنیاد ہے اصل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا سبق، وہ الف جس کو علماء بھول گئے ہیں،